کینیڈا میں ٹیمپریچر -25 تک جاتا ہے, نہائیں کیسے؟ نہیں تو وہاں جب -25 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہیٹر بھی +25 تک ہوتے ہیں. جی باہر گئے اور آپ غسل فرض ہو گیا تو گرم پانی کا انتظام ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اگر اس وقت نہ ہو, پانی گرم کر سکنے کا بھی انتظام ہو تو بھی کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہے ہی نہیں انتظام تو ظاہر ہے مائنس ٹیمپریچر میں تو پھر تیمم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے, کوئی پتھر بھی نہیں ہے, گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, -25 میں باہر نکلیں گے تو جنازے کے لیے تیمم کرایا جائے گا آپ کو, تو پھر غسل کیسے کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین, کہ نہ وضو کا پانی اور نہ تیمم کے لیے مٹی یا پتھر, نہ زمین, کچھ بھی نہیں ہے, باہر برف پڑی ہوئی ہے, تو اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین. تو اس میں جو حنفیہ کے ہاں راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی نماز کی نقل اتارے گا, خالی نماز تو نہیں پڑھے گا کیونکہ وضو بھی نہیں ہے, تیمم بھی نہیں ہے, لیکن نماز کی صورت بنائے گا. یعنی اب چاروں اماموں میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا کرے گا. بعض نے کہا نماز چھوڑ دے گا, مجبوری ہے, بعض نے کہا نہیں ایسے ہی پڑھ لے گا. تو اس میں حنفیہ کا قول یہ ہے کہ نماز کی صورت بنائے گا, نماز کی نیت تو نہیں کرے گا لیکن حرکات و سکنات وہی کرے گا جو نماز میں کی جاتی ہیں, اور بعد میں پھر جب وضو مل جائے تو نماز پڑھ لے گا قضا. تو یہ صورت اس لیے بنائے گا کہ ہمیں شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے, مثال ملتی ہے. جیسے ایک آدمی اگر پہلے سے سر پہ بال ہیں ہی نہیں اس کے, تو جب وہ عمرہ کرے گا, حج کرے گا, تو اب شریعت میں تو بال منڈانے کا حکم ہے, اس کے بال ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خالی سر پہ اس طرح پھیرے گا. یہ تو سر منڈانے کی صورت بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ اسی طرح جو آدمی مسافر تھا, روزہ نہیں تھا اس کا سفر کی وجہ سے, لیکن دوپہر کو وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا, تو اب روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی صورت بنائے گا. اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا, اب ناجائز ہے. تو احناف کی جو عقل ہے نا بہت تیز کھوپڑی ہے, وہ کہتے ہیں اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا لیکن اس جیسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو فقہ حنفی جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا, وہ دلائل کی قوت کا ایک بہت بڑا دخل ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ صورت اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, تو اس پر قیاس کیا ہے. جب آپ کے پاس صریح حدیث نہ ہو تو پھر قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. تو ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جو عورت حیض میں تھی, روزہ نہیں رکھا لیکن پاک ہو گئی حیض سے, جیسے ہی پاک ہوئی ہے تو اب کھانا پینا چھوڑ دے گی وہ, کیونکہ پاک لوگوں کے حکام میں روزہ تو ہوگا نہیں, کیونکہ روزہ تو صبح سے رکھا جائے تو روزے کی صورت بنانی پڑے گی. تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں. اسی طرح حج کسی کا فاسد ہو جائے تو حج کے ارکان بہرحال ادا کرنے پڑتے ہیں, حالانکہ حج گیا اس کا لیکن پھر بھی ادا کرنے پڑتے ہیں, تو حج تو نہیں ہوگا لیکن حج کی صورت. تو اب نماز کی صورت بنانی پڑے گی اس کو, اس میں کچھ بھی نہیں کرے گا, بس رکوع سجدہ کرے گا وہ, اور بعد میں وہ پھر نماز کو مکمل کرے گا.